ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رضا اور مسکان کے جیل جانے میں ہو گئی ہے ساری فیملی پریشان، اور رضا نے تو اپنے گھر والوں کو بتایا تک نہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، جبکہ اسے مسکان کی پریشانی کا شاید ذرا بھی ڈر نہیں۔ آخر وہی تو بار بار اس کو اکساتا تھا ملنے کے لیے۔ اشر ہے سخت ناراض اس بات کو لے کر رضا سے، اور لیکن مسکان بھی یہی سمجھتی ہے کہ رضا کا ہی سب قصور ہے۔ اگر وہ اس طرح سے اس کو انسسٹ نہ کرتا تو ان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بہرحال اس بات کو ریزن بنا کر اشر اور اس کے ابو ہارون صاحب چلے جاتے ہیں رضا کے والد کے پاس رخصتی کی بات کرنے۔ جب انہیں حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ تو بالکل حیران رہ جاتے ہیں کہ رضا نے کیوں ان کو اس بات سے پردے میں رکھا۔ رضا اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ آج بھی وہی ہے، اور وہ مدیحہ سے پہلے بالکل بھی تیار نہیں ہے اپنی شادی کے لیے۔ ابھی اشر اس بات کو لے کر غصہ کرنے ہی لگتا ہے کہ اچانک سے مدیحہ کمرے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب یکدم شوق میں آ جاتے ہیں کہ مدیحہ آخر کیوں منع کر رہی ہے، لیکن اصل میں مدیحہ کی چال کچھ اور ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میری وجہ سے مسکان کی رخصتی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو فوراً اشر کے فادر سے کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ شادی کی تیاری کریں، اور اس طریقے سے رضا اور مسکان کی شادی کی تاریخ طے پا جاتی ہے۔ لیکن رضا اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ دوسری طرف دامیہ کا بھائی، جو کہ انتہائی ایک نکما اور کاہل انسان ہے، اس کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ دامیہ کے ڈاکہ پڑ چکا ہے جیسے ہی وہ لون اماؤنٹ لے کر بینک سے نکلتی ہے، اور وہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے کہ اب میری شادی دھوم دھام سے کیسے ہوگی؟ میں نے تو سب کو کہہ دیا ہے کہ میری سب سے اچھے ہوٹل میں شادی ہونے والی ہے۔ اس کی ماں تو سخت ناراض ہوتی ہے اور اس کو سناتی ہے کہ تم خود جا کر اپنے پیسوں سے اپنی شادی کا انتظام کر لو۔ لیکن دامیہ روتی ہوئی درمیان میں آ جاتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بہن ہوں اور میں نے وعدہ کیا ہے، پلیز آپ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ دامیہ جب یہ سارا قصہ جا کر اشر کو سناتی ہے تو اشر فوراً کچھ اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں انویلپ میں پکڑا دیتا ہے کہ اس کو تم ادھار سمجھ کے رکھ لو، اور جب تم کمپنی کا قرضہ اتار دو گی تو پھر تم اس کے بعد بے شک میرا لون بھی انسٹالمنٹس پہ اتار دینا۔ دامیہ پہلے انکار کرتی ہے، لیکن بہرحال اس کو ضرورت تو ہے تو وہ یہ اماؤنٹ رکھ لیتی ہے۔ دوسری طرف مدیحہ ہے ایک اور ہی پلان میں۔ وہ دوبارہ سے سنبل کی دوستی اور اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے جو اب پلان بنایا ہے اشر کو اور مسکان کو نیچا دکھانے کا، اس کے لیے اسے سنبل کی شدید ضرورت ہے۔ ویسے تو سنبل صاف انکار کر دیتی ہے اور چیخنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں اب میری کیا ضرورت پڑ گئی، لیکن مسکان اس کو یقین دلاتی ہے کہ اس بار کام پکا ہے، کیونکہ میں بھی وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتی ہو، اور میں مسکان کو اپنی بھابھی بنا کر بالکل بھی خوش نہیں ہوں، اسپیشلی اب جب کہ اشر نے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب تو میں بالکل بھی اس کو اس گھر میں آنے نہیں دوں گی۔ اسی پلان کے بعد وہ رضا اور مسکان کی رخصتی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مسکان کے گھر والے بہت خوش ہیں کہ آخرکار ان کی بیٹی کی رخصتی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اور اس کی ماں کہتی ہیں کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ میری ننھی پری کچھ دن کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہو جائے گی۔ بہرحال وہ اپنے شوہر ہارون کو اور اپنے بیٹے اشر کو بہت سراہتی ہے کہ ان کی دانشورانہ پیش رفت سے اس معاملے کو حل کرنے سے آخرکار اس معاملے کا بہت اچھا سولوشن نکل آیا ہے، اور دونوں خاندانوں میں بغیر کسی تلخی کے ایک بہت اچھا فیصلہ طے پا گیا ہے۔ ادھر دامیہ کا بھائی بہت ہی اونچا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہے۔ وہ اپنی بیگم کو خوب مہنگی مہنگی شاپنگ کرواتا ہے، اس رقم سے جو کہ دامیہ نے اپنے باس یعنی کہ اشر سے لا کر اس کو دی ہے۔ دامیہ یا اپنی ماں کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کی بجائے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیگم عروج کو وہ ہر چیز مہیا کرے تاکہ وہ اس سے خوب امپریس ہو جائے۔ دامیہ بھی بہرحال سب کچھ بھلا کر اپنے بھائی کی شادی میں خوب پیش ہے، لیکن جب وہ دلہن کو گھر لے آتے ہیں تو حقیقت تو ان کو تب پتہ چلتی ہے کہ کس قدر بے مروت اور بدتمیز اور بد لحاظ ہے اس کی بھابھی۔ دامیہ کی ماں بھی ہکا بکا ہو جاتی ہے جب وہ محبت سے دامیہ کی رسموں کی شروعات سے پہلے اپنی نئی بہو بیگم کو کہتے سنتی ہے کہ مجھے یہاں پر مزید نہیں بیٹھنا اور نہ ہی ان فضول رسومات میں حصہ لینا ہے، لہٰذا مجھے تو بس میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔
सब मेहमान भी बहुत हैरान रह जाते हैं कि ये नई नवेली दुल्हन को हो क्या गया। और दामिया का भाई भी उसी का साथ देता है, खूब बीवी का चमचा है और सबको कह देता है कि अपने घर रवाना हो जाएं और हमें अपने रूम में जाने दें। इधर मुस्कान अपने भाई अशर से माफ़ी मांगती है अपने रवैये की कि भाई आप हमेशा मेरे लिए बिल्कुल ठीक फैसला करते हैं, जबकि मैं अपनी ज़िद और किसी और के बहकावे में आकर आपकी बात को सही से समझ नहीं पाती। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं हर वो बात और हर वो काम करूँगी जो आप मुझसे कहेंगे करने के लिए। अशर उसको शाबाश देता है और कहता है कि तुम खुद भी बहुत समझदार हो, बस अपने फैसले उसी लिहाज से करना जिससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि तुम्हारे घर वालों की इज़्ज़त पर कोई आंच नहीं आने वाली, क्योंकि इस दुनिया में लड़की के लिए तो सब जज बैठे हैं, जबकि लड़कों की बड़ी से बड़ी फजूल बात को भी सब इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ख़ास तौर पे लड़कियों को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। मुस्कान की माँ भी मुस्कान को यही कॉन्फिडेंस दिलाती हैं कि मुस्कान तुम एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की हो और इस वक्त तुम्हें कमरे में छुपकर बैठने के बजाय बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से इस दुनिया का मुकाबला करना है और उनको बताना है कि तुम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकती जिससे तुम्हारी फैमिली की इज़्ज़त पर कोई भी हर्फ आए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंबल बेचारी अभी तक भी अपनी माँ को यकीन दहानी कराती है कि अब तो मैं बिल्कुल ही पालूंगी रज़ा को और कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। वो अपनी माँ को नहीं बताती कि दोबारा वो फंस चुकी है मदीहा के बिछाए हुए जाल में, लेकिन इस बार उसको मदीहा के प्लान में अपने लिए 100% सक्सेस नज़र आ रही है, लिहाजा उसने भी आंखें बंद करके उसका साथ देने का फैसला कर लिया है। और उसे अच्छी से पता है कि किस तरह से ऐन बारात वाले दिन जाकर उसने मुस्कान और रज़ा के शादी के हॉल में ड्रामा और हंगामा खड़ा करना है। दोस्तों, हालांकि सुंबल को अच्छे से एहसास है कि रज़ा उसमें ना तो इंटरेस्टेड है और ना ही कभी उससे शादी करेगा, लेकिन फिर भी रज़ा के प्यार से ज़्यादा दौलत के इस लालच में सुंबल तो बिल्कुल अंधी हो चुकी है। उसके लिए वो कोई भी गिरी हुई हरकत करने के लिए तैयार हो गई है। इधर मदीहा तो बिल्कुल भी भुला नहीं पा रही कि किस तरह से अशर अब उसकी कॉल तक नहीं उठाता है और उसको मुसलसल इग्नोर करता है। उसको तो ख्वाब में भी नज़र आता है कि किस तरह से अशर उस लड़की दामिया के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है और जल भुनकर वो तो कोयला हो चुकी है कि आखिर मुझ में किस चीज़ की कमी थी जो मुझ पर अशर ने इस आम सी लड़की को तरजीह दी। तो देखते हैं कि क्या मदीहा का ये जाल जकड़ पाएगा रज़ा और मुस्कान की खुशियों को और सुंबल देगी उसका साथ, या ऐन वक्त पर छोड़ जाएगी उसको इस मैदान में तन्हा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।